من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت جل علا شانہ و تقدس کا احسان عظیم ہے کہ مولا نے آپ کو ہم کو اس جمعۃ المبارکہ میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ پچھلا عشرہ یہ رمضان المبارک کا گزرا، وہ اللہ تعالیٰ شانہ و تقدس کی رحمتوں کا نزول، رحمت کے آغوش میں رہنے کے لیے تھا۔ وہ روزے دار روزے رکھ کر، تلاوتیں کر کے، دن میں روزہ رکھ کر، رات میں قیام کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن بندوں نے اپنے اوقات کو لگایا، ان کے لیے وہ عشرہ تھا۔ خوب رحمتوں کو انہوں نے لوٹا۔ اب اس کے بعد کا یہ عشرہ جو آیا ہے، یہ اللہ رب العزت جل علا شانہ و تقدس اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، مغفرت کا۔ کون ہے جو مشکلات میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ہے کہ اس کی تکلیفیں دور کی جائے، اور وہ گناہوں کے سمندر میں، دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اس سے نکال لیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ مغفرت کا واسطہ ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت جل علا شانہ و تقدس نے جو ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، اس نے اپنا کلام جو قرآن پاک کا نزول کر کیا ہے اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت جل علا شانہ و تقدس نے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں عبدیت کیا ہے، بندگی کیا ہے، اور بندہ کیا ہے۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، عبد کہ پورا 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 جو ہے اللہ کی غلامی میں آ جائے بندہ، اس کے لیے ماہ مبارک پورا کا پورا دیا ہے کہ میرے نام پر تو صبح صادق سے لے کے غروب تک کے میرے نام پر تو بھوکا رہے، ہر چیز روکے رہے، جن جن چیزوں کو میں نے منع کیا ان سے رکا رہے، اور جن جن چیزوں کو میں نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ کر۔ پھر رات افطار کے وقت بڑا عجیب نظام منظر ہوتا ہے کہ سامنے ساری نعمتیں ہوتی ہیں بندے کی، سب کچھ ہے، 5-7 منٹ پہلے کا جو منظر ہے اس وقت یہ ہے بندہ لے کے بیٹھا ہوا ہے سامنے افطاری کا پورا سامان، اور اس وقت دیکھتا ہے کہ مؤذن کہتا ہے 5 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے۔ یہ ہمارے مؤذن کہتے ہیں کہ بھئی افطاری کے لیے 1 منٹ باقی ہے۔ جب تک بھی یہ اس کی جو روح ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کے جو اندر کا نظام ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے ہو جائے اور میں اپنا ڈال دوں گی میں، لیکن میرے عزیزوں جب وقت پورا ہوتا ہے اس وقت اس کا افطار ادھر ہوتا ہے، ادھر اللہ جل علا شانہ و تقدس جو ہے فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے بیٹھے ہیں، کس چیز نے ان کو روک کے رکھا، سامنے ساری نعمتیں ہیں ان کے، لیکن وہ کس چیز کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، یہ میرے حکم پر رکے ہوئے ہیں، یہ بڑا فخر فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو یا اے فرشتوں، میں نے سب کی مغفرت فرما دی، سب کو معاف فرما دی۔ اصل میں ہماری یہ زندگی کا جو نظام ہے، ہم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ پیدا ہو گئے، چھوٹے سے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ضعیفی کو آ گئے اور مر گئے۔ زندگی اتنی ہی نہیں ہے، یہ زندگی ہماری اب ہم سمجھ رہے کہ ہم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کے ہیں، نہیں، یہ ایک منزل ہے ہماری، ایسی ہماری عمر جو ہے کروڑوں سال کی۔ بندہ جو ہے یہ اللہ کا راز ہے، یہ عالم سر میں تھا، وہاں سے بھی اس کو جسم دیا اللہ نے اپنی رحمت سے، تھوڑا دور کرا عالم ارواح میں رکھا اس کو، وہاں بھی کروڑوں سال تک رہا۔ وہاں اللہ نے ایک بات بول دی تھی صرف
تمام ارواح کو جمع کر کے میرے سوا کوئی خدا ہے، میرے سوا اور کوئی تمہارا پالنے والا، تمہارا جو ہے میرے سوا کوئی اور ہے جس کی تم پرستش کریں گے، عبادت کریں گے؟ تو سب نے ہم نے کہا تھا الست بربکم کے جواب میں، قالوا بلا اللہ، آپ کے سوا ہم کسی کی پوجا کریں، ہم آپ کے سوا کسی کو مانے ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ہو ہی نہیں سکتے کہ جواب میں یہاں آ گئے، یہاں بھیج دیا، ٹھیک ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قالوا بلا شہیدنا، ہم خود گواہ ہو گئے اس بات کی کہ ہم گواہ ہی دیتے ہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کے لیے پوجا کریں گے، تم نے، میں نے، سب نے، قیامت کا آخری پیدا ہونے والا، آخری آنے والا، سب نے وہاں سوال کا جواب دے کے آئے۔ قالوا بلا شہیدنا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم قیامت کے دن دیکھیں گے تمہارے کو، تمہارا امتحان لے کے امتحان کے لیے بھیجیں گے، اور کتنا اس سوال کے جواب کو پورا کر کے آتے ہیں، اس نظام سے یہاں آئے ہیں۔ عالم ارواح سے جنت میں تھا، اس کا لباس یہ ناخن ہے، نشانی ہے، بتا یہ ناخن سے، جو ناخن ہے نہیں پیروں کی اور ہاتھوں کی، دو جگہ سے لباس اتار کے، لباسہما لیریہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دادا کو بھیج دیا ہے کہ ہمارا لباس آ گیا، باقی پورا لباس اتار کے بھیج دیا ہے دنیا میں۔ یہاں آنے کے بعد یہ روتا ہوا آیا، ننگا آیا روتا ہوا آیا، یہ سجدہ کرتا ہوا روتا ہوا آیا بندہ، یہ تیسری منزل ہے اس کی، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، بہت لمبے سے آ رہا ہے، لمبا جانا ہے، اور ہمارا اپنا وطن جو ہے وہ تو جنت ہے، وطن جنت ہے نا، کیا اور کوئی ہے؟ جنت ہے، جنت۔ نکل کے آئے وہاں سے، یہاں آنے کے بعد رو رہا تھا، یہ رو رہا تھا، یہ دنیا کے جو زندگی یہ کثافت میں یہ اوپر سے روح سے زوال پہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، عالم ارواح سے نکال کے یہاں بھیج دیا ماں کے پیٹ میں، اب ماں کے پیٹ سے پھر یہاں لایا، یہ اللہ کی رحمتوں سے بعید ہو گیا، دور ہو گیا، یہ بعد ہو گیا، اس سے رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ یہ رونا پچھتاوے کا رونا تھا بندے کا کہ اللہ میں عالم ارواح میں تھا، تمام عالم تھے وہاں پر، عالم ملکوت تھا، عالم جبروت تھا، عالم ہاروت تھا، یہ تمام عالم میں فرشتوں کی تسبیحات کو اور تمام جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی تجلیات کا ظہور ہوتا تھا، اور وہ کیسی کیسی آوازیں، کیسی کیسی ذکر اللہ ہوتا تھا، وہ سب سنتے تھے۔ اللہ بھی یہاں آنے کے بعد تو کچھ نہیں ہے، یہ عالم ناسوت میں اللہ نے بھیج دیا کہ دیکھو ہم تمہارے کو امتحان لیتے ہیں، یہاں پر یہ تم امتحان کے لیے بھیج دیا۔ رو رہا تھا، بلبلا رہا تھا، اور اللہ سے قرب نہیں تھا اس کو، وہاں قرب تھا جہاں قرب نہیں رہا، دوری رہی ہے، یہ روح تڑپ رہی ہے، بڑھا رہی ہے پنجرے کے اندر، تو روح ڈال کے اللہ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ یہ روح ہے نا، یہ روح ہے کوئی، یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنائے ہوا نظام ہے، یہ عالم ناسوت کے اندر یہ بندہ گندا ہے، کثافتی جسم اس کو عطا فرما دیا، بیٹھ گیا اس میں آ کے۔ آنے کے بعد یہ روح جو ہے وہ پھڑپڑا رہی ہے، اندر رو رہی ہے، بلبلا رہی کہ اے اللہ تیری رحمت خاصہ سے میں دور ہوں، اے اللہ میں وہ کیا نظام تھا جس نظام سے میں دور ہو گئی ہوں، اور اے اللہ مجھے میرے لیے کیا راستہ ہے، میں کیا کروں؟ اندر بیٹھ کر وہ روح تڑپ رہی ہے اندر۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد جیسا اللہ نے فرمایا یہ دنیا بنا دیا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ یہاں پر جو ہے لذتیں ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، یہ سارے نظام جو دنیا کا بتایا ہے لذتوں میں اس میں آتی ہے، مستغرق ہو گیا، اور یہ عالم ناسوت میں آ کر اس کی کثافت میں انہیں لگ گیا ہے۔ اس کے اندر کی جو روح ہے وہ تو پھڑپڑا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اللہ سے ملو، اللہ سے وصل کرو۔ وصال میں تھا، اس کا وصال اللہ کے ساتھ تھا، ملا ہوا تھا، قریب تھا اللہ کی رحمتوں سے، دور آنے کے بعد اب پریشانی کے عالم میں آ گیا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے جو نظام ہے، یہ عیش اور عشرت قدا بنا کے دنیا کو رکھا ہے، اس میں آ کے یہ بھی لگ گیا کہ ابھی ہے، بچے ہے، کاروبار ہے، معاملات ہے، مسائل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، یہ ساری خواہشات نفسانی میں انہیں لگ گیا، اور لگ کر سارا نظام جو اس کو اوپر سے ملا تھا، اور اس کا جو خاصہ اس کے اندر جو روح بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا جو خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شان و تقدس کی
کہ قرب کے لیے اندر رہنا، اس کی رضا والی نظام میں رہنا، اور اس کو اپنا مالک تصور کرنے کا جو نظام تھا وہ سب یہاں آنے کے بعد چوپٹ ہو گیا، بھول گیا سب بات۔ اس بھول کو مٹانے کے لیے، اس بھول کو ختم کرنے کے لیے، یہ اس کے رونے اور بل بلانے کے لیے یہ جو روح جو اس کے اندر چراغ ہے، ایک روشن چراغ ہے دل کے اندر، عالم سر بھی یہاں ہے، اور عالم قلب جو ہے، یہ لطیفہ قلب جو ہے ہمارا، اس کے اندر جو روح بیٹھی ہوئی ہے، کئی سارے پردوں کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ کا نور ہے۔ بیت القلب المومن بیت اللہ، مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر پھڑپھڑا رہی ہے روح، وہ روح پھڑپھڑا رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اتنا گندا کر دیا دنیا کی زندگی کو، اپنے اندر ایسا ڈوب گیا، مستغرق ہو گیا ہے کہ سارا نظام تباہی اور بربادی کے اندر ڈال دیا ہے۔ اسی کے اسباب کو، اس کے یہ سبق کو سمجھانے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ و تقدس کی کریمی ہے، اس کی رحیم ہے، وہ رحم بھی ہے اس کے اندر، اور کرم بھی ہے۔ اللہ نے رحم بھی فرمایا، کرم بھی فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر دور میں بھیجا، اور بھیج کر جو یہی بات کو سمجھا کہ دیکھے بابا، تو نے سبق، تجھے یہ سوال کے جواب میں تو یہاں آیا ہے، تجھے کرنا یہ ہے، تجھے یہ کرنا ہے۔ تو اگر یہ کرتا ہے تو مولا تجھ سے راضی ہو جائے گا، اور رضا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس منزل سے نکال کر اگلی منزل میں تجھے راحت اور سکون اور آرام عطا فرما دیں گے، اور تیرا جو سفر اگلا ہوگا وہ جنت کا ہوگا۔ تمام نبیوں نے بتایا، اور پھر یہ آپ کے آقا سید العرب والعجم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخیر میں آئے ہیں، اور ہر ایک نبی نے یہی بتایا کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا۔ تو یہاں تو اللہ کو بھولا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کو سمجھتا تو یہ تو ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ دنیا کی نسبتوں کو اپنا ایک سیکنڈ کو لگا دے۔ جب اس کے اندر اس کی طلب، اس کی جستجو اگر صحیح ہو جائے گی تو میرے عزیز یا اللہ والے اعمال میں لگ جائے گا۔ یہ تو اس کو طریقے عطا کر دیے ہیں، اور یہ ماہ مبارک عطا فرما دیا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ میرے بندے، تو میرے غلامی میں پورا آ جا۔ قرآن میں جگہ اس سے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورا داخل ہو جا، تیتر بٹر کے سر کا مت کر کہ آدھا ادھر آدھا ادھر مت ہو، پورا آ جا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو یہ شیطان کی پیروی مت کر، جو شیطان کو یہ دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں لینا چاہتی ہے، اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی عنایات بندے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو کر رہے، اور یہ بندہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر لگے ہوا ہے۔ خطوات شیطان کی پیروی ہرگز مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، فرما رہے اللہ تعالیٰ، شیطان جو ہے بہت کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، تمہیں ہدایت والے راستے پہ آنے نہیں دیں گا، تمہیں جو ہے آخرت کے سارے نظام سے دوری کرانے والا ہے، اور بھول ڈالنے والی چیز یہی ہے، اس کو مت پکڑو، تم سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے احکام پہ آ جاؤ۔ تو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے طریقے تجویز فرما دیے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ و تقدس میں زندگی گزارنے کا طریقہ تجویز فرما کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ اسلام دین ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے۔ بتا دے کہ اگر تجھے یہاں بھیجے ہیں، ہم نے سزا بھیجے ہیں، سوال کے جواب میں تجھے بھیجے ہیں، اب تیرے لیے اسباق دیے جا رہے ہیں کہ تجھے ایمان لانا ضروری ہے اللہ کے ذات عالی پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت وفصل۔ یہ ایمان آ گیا تیرے اندر، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ تیرے اندر ایمان آنے کے بعد سے اللہ سے لینے کا جو نظام بتایا ہے وہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے۔ بندے تجھے جو بھی ضرورت ہو، تجھے جو بھی مدد چاہیے تو آ جانا، میرے حضور میں آ جا۔ یہ نماز لینے کا ذریعہ ہے۔ جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ تو بہت خوشیاں منانے لگے۔ صحابہ نے بتا دیا کہ ہمارے اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں دیں گے، چھوڑیں گے ہم، وہ اللہ سے اپنی باتیں بنوا لیں گے، وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
سب نے اپنے تن من اور دھن کو سب کو اللہ کے دین کی نسبت پہ لگا دیا، جیسے نبی نے فرمایا ان کے مطابق اپنی زندگی کو لگا دیا، اپنے تن من دھن کی بازیں لگا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا قرآن پاک کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے صحابہ کرام سے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ سمجھا تھا انہوں نے یہ نماز کیا ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ یہ جانی عبادت ہے تو وہ مالی عبادت ہے، تو زکوٰۃ کا ایک نظام بتا دیا ہے کہ تم اپنے مال کو اپنے غریب یتیم مسکین فقراء اور مہاجرین پر یہ تم اپنا خرچ کرو، تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارا مال ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ دینے کے لیے دیا ہے، رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تم اگر جمع کر کے رکھو گے اور چھوڑ کر مر جاؤ گے بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، بہت خسارے والی بات ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اللہ رب العزت جل وعلا شانہ و تقدس نے انفاق کے بارے میں، اس مال کو خرچ کرنے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جو مال اللہ کے نسبت پہ نہیں خرچ ہوتا اور اس کی زکوٰۃ کا نظام نہیں بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چھوڑ کر مر جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے بڑی بھیانک چیز بتا دی اللہ تعالیٰ شانہ و تقدس نے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے تھے، سونے اور چاندی، ہیرے ہے، جواہرات ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال و دولت کو جمع کر کے رکھا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے مال اور دولت کو جمع کر کے رکھے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے نسبت پر، اس کے دین کے نسبت پر اسے جو مددار بتا دیے خرچ کرنے کے ان پر یہ خرچ نہیں کیا اور جمع کر کے رکھا، موت آ گئی مر گیا۔ موت کا تو معاملہ ایسی حقیقت ہے موت کہ اس کا تو وقت مقرر ہے ہی نہیں، آیا تھا ننگا جائے گا ننگا، آنے کی بھی اس نے اپلیکیشن نہیں دیا تھا، درخواست نہیں دیا تھا، جانے کی بھی کوئی درخواست نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتا، یہ لمحے میں چلے جا سکتا ہے، چھٹی کبھی بھی ہو سکتی ہے، بتایا نہیں جائے کہ تو کب مرنے والا ہے۔ تو بہرحال چھوڑ کر مرنے کے والے کے لیے بڑے خطرناک قسم کی تنبیہ اللہ نے فرمائی قرآن پاک کے اندر، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کیا اس نے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک قسم کے عذاب کی بشارت دے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن آگ کو دہکایا جائے گا اس دن ان کے مال کو جو ہے تپایا جائے گا، اس کے اندر تپا کر کیا بولیں گے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، اسی مال کو تپا کر اس کے چہرے کو، اس کے کوہروں کو اور اس کے چہروں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تیرا مال ہے جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، یہ تیرا مال ہے جو ہماری نسبتوں کو نہیں لگایا تھا، یہ مال ہے تیرا مزہ کا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جمع کرنے کا مزہ ہے یہ، ایک چکلے تو کیسا ہے۔ اللہ تمہاری میری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو بڑے عجیب و غریب نظام ہے دنیا کا، اس میں ہم تو سمجھنے کی بات ہے، اللہ نے انہی اسباب کو بتانے کے لیے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اس میں یہ 3 اشرے رکھے تھے، ایک تو رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرہ جو ہے آگ سے خلاصی نجات کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تینوں کے فضائل سے، اس کے انوارات اور برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفید اور مستفید فرمائے۔ تو میرے عزیزو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ و تقدس سمجھا رہے ہیں، عبدیت بندگی سمجھا رہے ہیں کہ بندہ جیسے افطار میں اور جب سحر میں جب یہ آخری جب وقت آتا ہے، جو پانی کا گھوٹ بھی رہتا ہے، ادھر مؤذن بولتا ہے بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ مؤذن بولتا ہے اپنا بلال، سحری کا وقت ختم ہو گیا بھائی رک جا، وہ پانی کو رک، فرشتوں کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ شان ہو تقدس فرشتوں کے سامنے بولتے ہیں، دیکھو جی میرے بندے رک گئے نا بھائی، رک گئے نا دیکھ، اس لیے بولتے فرشتوں کو سامنے لاتے ہیں کہ فرشتے ہماری پیدائش سے پہلے فرشتوں نے اپوز کیا تھا، ہمارا مخالفت کی تھی، فرشتوں نے خطرناک طریقے سے جو ہے خلاف مخالفت کی، جب اللہ نے فرمایا کہ بھائی دنیا کے اندر میں اپنا نائب بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے، اس وقت اللہ فرشتوں کو بولے اللہ کل کو بھیج دے، لڑیں گے مریں گے کٹیں گے بھیڑیں گے، یہ ان لوگوں کل کو بھیج دے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا تم نہیں جانتے، یہ چیز ہے کیا،
یہ میرا راز ہے، یہ بندہ میرا راز ہے، اور میں بندے کا راز ہوں اور بندہ میرا راز ہے، تم کیا جانیں گے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ کیسا ہے، جس سے کتنی محبت کرتا ہوں میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے رے بھائی۔ تو فرشتے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو پاک کر دیا ہے مولا، تمام تعریف تو تیرے ہی لیے ہے مولا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو بتایا سکھایا، ہم نہیں جانتے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اسے دعا کر کے ہٹ گئے، لیکن آگے موضوع الگ ہو جائے گا۔ کہنے کی بات یہ ہے میرے عزیزو، ہمارا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بندہ، یہ بندہ اللہ کا راز ہے اور اللہ اس کا راز ہے۔ عالم سر میں تھا، عالم ارواح میں بھیج دیا، تھوڑے سے دوری پہ آیا، وہاں سے آنے کے بعد یہاں دنیا میں جب آیا تو یہ روح اندر میں پھڑا رہی ہے۔ اس کے لیے یہ رمضان میں مبارک جیسے مہینے عطا فرما کر اللہ درس دے رہے، سبق دے رہے کہ دیکھ میری نسبت پر، میرے نظام پہ تو آ جا، جیسا افطار میں اور سحر میں تو کرتا نا، ویسے پوری زندگی پورا دن جو ہے میرے احکام کو سمجھ لے، میری یاد سے غافل قطعی طور پر مت جا، تو اللہ اللہ میں لگ جا، کیونکہ تو اللہ اللہ کرنے ہی میں تیرے کو اللہ اللہ کا مزہ جو ہے یہ قلب ہے، اندر روح میں، یہ روح چاہتی ہے اللہ اللہ ہو، یہ اللہ اللہ میں لگ جائے، اللہ اللہ میں لگ جائے، 24 گھنٹے اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا ذہن جو ہے اللہ کے احکامات پر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں میں تو آ جا۔ بس یہ زندگی یہی ہے دنیا کی، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بڑی عجیب و غریب زندگی ہے۔ اس کے بعد تو اس کو جانا ہے اپنے منزل کی طرف، اپنے گھر کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک ٹھکانہ تھا، اوپر سے آیا عالم سر سے عالم ارواح میں آیا، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے یہاں آیا، امتحاناً آیا ہے۔ اللہ کی کریمی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ و تقدس نے سوال کے جواب کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا، بھولے ہوئے سبق کو تجھے یاد دلا دیا کہ تو یہ تھا اور یہ ہے اور تجھے یہ کرنا ہے۔ جب تجھے کامیابی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، تجھے موت سے پہلے بھی اگر تو نامات لگے یا رمضان میں جیسے چیزوں کا روزہ بتا رہے ہیں، خالی روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ اللہ والے احکام، اللہ کے نبی والی سنت کے مطابق تو دیکھ، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ رہے کہ اپنی نظر نیچے رکھو، اپنی نظریں نیچے رکھو، راستے سے چلو تو نیچے رکھو، ایک طرف سے چلو، طریقے بتا دیے ہیں۔ اور زندگی کے ہر ہر عمل میں نیند سے اٹھنے کے بعد سے سونے تک کے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو بندے کو ہر عمل میں اللہ سے ملایا ہے، جوڑا ہے۔ اللہم جو ہے اللہ میرے ساتھ ہے، جو نظام ہے اللہ کا، اور روح کے ساتھ اللہ ہونے کے لیے ہر عمل کی دعا بتا دی ہے۔ تو بیت الخلا جا رہا ہے تو تیری دعا یہ ہے، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، راستے سے چلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، تجارت کر رہا ہے تو دعا، ہر مسئلے میں اللہ کو یاد دہانی کرایا، ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق دیا ہے۔ کمی ہماری ہے کہ ہم اس میں چلتے نہیں، معلوم بھی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جانے کے بعد بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو اتنی ہی ماحول میں رہنے کے بعد 4 مہینے 40 دن جو اللہ کے راستے میں ہم چلتے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد یہ کثافتی ماحول میں آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کیا ہے۔ پھر تشکیل کرو، بیچارے ہمارے امیر صاحب اور ساتھی جو گئے خوش آمد دعوت میں پتائی کا نکلنے، ابھی میرا یہ کام ہے، ارے یہ کام وہ کام تیرا رہ جائے گا بیٹا، نکل کے بھاگ جائے گا تو، اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسی خطرناک قسم کی ناکامی ہوگی اور ایسے خطرناک قسم کا ماحول ہوگا کہ خون کے آنسو ہوگا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اکیلے رہیں گے، کوئی ہے تیرا، تو ننگا آیا تھا، ننگا جانا تیرا ہے کون یہاں پر دنیا میں؟ جن کی محبتوں کے تو رنگ بھر رہا ہے وہ تیرے ساتھ ہاتھ دینے والے کچھ نہیں، اللہ کی ذات ہے جو امن یجیر المضطر اذا دعا، جس وقت تو اللہ کو پکارتا ہے دکھ اور درد میں، آلام میں، تکالیف میں، جب اللہ سے پکارے گا اللہ تیرا مددگار اس وقت ہوگا جب تو اللہ والے اعمال پہ لگے رہے گا، اور باقی کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں ہے، سب جھانسا دینے والے ہیں تیرے کو، سب دھوکہ دینے والے ہیں تجھے۔ یہاں دھوکہ ہے،
बगावत है, यहाँ पर नमक हरामी है, सारे निजाम खराबी का है दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया का खास ये है कि वो दुनिया अल्लाह वाले आमाल से हटाना है इसको, और कई सारी मेहनतें हो रही है शयातीनी निजाम की, इधर अल्लाह के दीन का एक निजाम है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को पकड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत को मालूम कर करके अपनी जिंदगी में गुजारने वाले बन जाए, तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। मौत से पहले भी बड़ा अजीब और गरीब मंजर होगा कि फरिश्ते इसके सामने गुलदस्ता लेकर आएंगे और उसके सामने करेंगे, चल तुझे तेरे मौला बुला रहा है। ये बड़ी खुशी खुशी इसकी रूह निकल जाएगी और दुनिया वाले रोते रह जाएंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी था। इससे बड़ी हमारे यहाँ पर रहमतें थी, हमारे यहाँ बरकतें थी, ये चलता था तो सारा निजाम तय था। जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। एक ईमान वाला जो अल्लाह वाले आमान पर लगकर जिंदगी गुजारने वाला होता है तो जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है, झाड़ और पहाड़ भी रोते हैं, मिट्टी भी रोती है, घर भी रोता है, सारा निजाम रोता है कि ये बैठता था, ये अल्लाह अल्लाह करता था, या ये करता था, ये करता था, इसका निजाम ये था। और अगर बगावत की जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह वाले अहकामात से, नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाले तरीके से मुंह मोड़ कर जिंदगी गुजारेंगे, मेरे अजीज सब बोलेंगे, ये जमीन भी बोलेंगे, यहाँ तक कि खबर भी बोलेंगे, अरे दुनिया में जितने चल देते थे मेरे ऊपर सबसे बुरा तू था रे, बहुत अल्लाह के अहकाम को तोड़ता था तू, अल्लाह ताला के निजाम पर और उसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों की धज्जियां उड़ाता था तू, शादी में, बिया में, लेन देन में, खरीदो फरोख्त में, सारे मामलात में तू दीन के धज्जियां उड़ाता था। आप देख मेरा मजा चख लेते, खबर इंतहाई नजर तक ऐसी हो जाएंगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि पसीना एक दूसरे में घट जाएंगे, पीछे जाएगा। बहुत भयानक मामला है ये जगह जी, लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। कुछ वक्त के लिए भेजा है अल्लाह ताला ने, उस सवाल के जवाब में अल्लाह तुझे तुमसे ये कालू बला कहा था तूने, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है। और यहाँ नमाज में आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ले औला शान व तक़द्दुस से बंदा सामने होता है। सूरह फातिहा के अलावा नमाज ही नहीं है, हर रकात के अंदर सूरह फातिहा है। यहाँ बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे जवाब देता है। नमाज में दो बात में बहुत हो जाती है, वो थोड़ी सी बात तो खत्म होते, मुझे तो इबादत भी बोलने का था, बंदगी तो बोलना था, अब मामला तुम्हारा खत्म होगा, आप सब चेहरे देखेंगे। बहरहाल कहने की बात यह मेरे अजीजों, मुख्तसर जिंदगी है, इसलिए हमको समझ कर अपनी जिंदगी गुजारना है कि ताकि हम अल्लाह की रजा हासिल कर जाए, अल्लाह के वस्ल में हम विशाल नहीं, वस्ल में हम जाना है, अल्लाह से हुजूरी में जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वो अम्मा मन आम रब्बी ही वो नहन नफ्स अनिल हवा, अल्लाह के सामने खड़े होने का जाके मुंह बताना है उसको, ये जो वादा करके गया था वहां से कि भाई अल्लाह तेरे सिवा तो कोई नहीं है। नमाज़े बोल रहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वादे कर रहा उन्हें, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, अल्लाह तुझी से मदद मांगता हूँ, यहाँ तो तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। अब बता दो कि यहाँ तो वादा करके जा रहा है यहाँ, और वहां गेट के बाहर जाने के बाद देखो किससे मांगता, घर में जोर बोलता है रोटी निकाल, पानी वगैरह बोलता नहीं। तू अल्लाह से मांगने वाला दूसरे से कैसे मांगता? तेरा निजाम सब कुछ अल्लाह के साथ है। यहाँ बोल रहा वादे करके सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला दे अल्लाह, नबियों वाला रास्ता, सिद्दीकीन वाला रास्ता, शुहदा वाला रास्ता और सालिहीन वाले रास्ते में तू चला। यहाँ आके वादे करके बोलता, लेकिन समझता कुछ भी नहीं है, कर रहा है, जिंदगी गुजर रही है। दुनिया ये है, ये जगह जी लगाने की दुनिया ने, समझ जाओ जिंदगी को क्या है, अपने तन मन धन को अल्लाह के निस्बत पर, उसके दीन पर लगा लो, और ताकि दुनिया में भी अल्लाह ताला कामयाब फरमा दे, मौत से पहले भी कामयाब हो जाए। अगली मंजिल जो है हमारे बरज़त है, क़यामत तक के लिए तुझे सोना है, वहां भी तुझे कामयाबी मिले, और वहां से निकलने के बाद तो तेरा मुकाम जन्नत का है। तुझे बारहा तुझे जन्नत को जाना होगा, लेकिन ईमान वाला है, तू अल्लाह को मानता है, अल्लाह के नबी को मानता है, तू अल्लाह का बंदा है। अगर खताएं तुझसे हो रही है तो तुझे तो फिर भी तुझे जो है सजा जा रहा होगा। शफाअत वाजिब है तो इस पर अल्लाह नाम लेने पर अल्लाह ताला तो तुझे माफ फरमा कर जन्नत में दाखिला फरमा देंगे, क्योंकि नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। मगर सजा कठिन है मेरे अजीजों, बहुत क़यामत तक के लिए ठुकई जो होंगे खबर में
बहुत भयानक बात है। अल्लाह मेरी और आपकी सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए कि ये माह मुबारक में अपनी ज़कातों का निज़ाम बनाओ। अल्लाह चाहते थे नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म दिया है अल्लाह ताला शान व तक़द्दुस ने। तो मेरे अजीजों, जैसे माल जमा करके रखने की चीज नहीं है, उसके रास्ते में खर्च करने का निज़ाम है। तो मदारिस वाले भी आ रहे, आप लोग दे रहे हैं, अपना मदरसा भी वहाँ भी दे रहे हैं। और एक निज़ाम है जमीयत उलमा अरशद मद्दी की, जो है हमारे हाफिज उबैदुल्लाह साहब, हाफिज हाफिज साहब तशरीफ लाए हैं और भी साथी हैं। तो हमें उस जमीयत का जो निज़ाम है, उसका जो अपनी ज़कात का निज़ाम है, अतियात का निज़ाम है, सदक़ात का निज़ाम है, वो जमीयत का जो काम है वो उम्मत के लिए एक मेहनत का काम हो रहा है। इससे पहले एक जमीयत आई थी, उसका भी हम लोगों ने ताउन किया भरपूर, लेकिन ये भी जमीयत उलमा अरशद मदनी, अभी देखो पर कुछ मामला चल रहा है। जमीयत जो है पूरे तरीके से उम्मत के हक में, खैर खाई में, उम्मत के निज़ाम पर अपनी हरकत कर रहे हैं। और जितने भी उम्मत के जो है नौजवान बच्चे हैं, इन लोगों के लिए, बेवाही बेकसी मसाकिन के लिए, और जो नाजायज मुकदमात में माखूज हो रहे हैं उनको बरी करने के लिए ये खर्च रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। तो बहरहाल तो इंशाल्लाह सलाम फिरते ही जितना हो ज्यादा से ज्यादा जो है नुसरत करे, मदद करे जमीयत उलमा की। हजरत आए हैं, अब सुन्नतें पढ़ लो, अल्लाह ताला मुझे भी आपका अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुबारक की कदरदानी कर कर उसके अनवारात और बरक़ात और तजल्लियात से अल्लाह हम सबको अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन कबीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास इअलमू अन्न सफरकुम तवील व उमरकुम कसीरुन कसीर व ज़ादकुम क़लीलुन क़लील व ज़ंबुकुम कसीरुन कसीर वल अज़ाबु शदीदुन शदीद वर्रब्बु बसीरुन बसीर वस्साअतु क़रीबुन क़रीब मिस्कीन इब्न आदम मिस्कीन सियाबुहु कफ़ु व मरकबुहु जनाज़ा व मंज़िलहु लहद व बैतुहु ख़राबुन ख़राब व जुलसाअहु मुनकिरun व नकीर व मालहु मक़सूर व अलैहि الحلال हिसाब व फिल हराम अज़ाब व फिल मुश्तबह इताब। فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفو والعافية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا سنته. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقوام علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمد أسد الله وأسد رسول. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلطان من الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.